محترم سامعین، اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، وہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والے، بہت زیادہ بخشش کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گناہ کرنے کے بعد گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت وہ گناہ اس کے معاف بھی کر دیتے ہیں، اس گناہ کے بدلے اس کو نیکیاں بھی عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت لکھنے والے فرشتوں سے بھی اس گناہ کو بھلا دیتے ہیں، یعنی فرشتوں کو وہ گناہ انسان کا کیا ہوا بھول جاتا ہے جس پر وہ توبہ کرتا ہے، یعنی کل قیامت والے دن کوئی اسے یہ طعنہ بھی نہیں دے سکے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا جو ابھی ابھی ختم ہوا ہے، بہت بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کے اندر اپنے رب سے صلح کی، اپنے رب کو راضی کیا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگی۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا بھی وہ مستحق نہیں ہوئے جنہوں نے اس مہینے کے اندر اپنی بخشش کروائی۔ لیکن اگر محترم دوستو، میں اور آپ میں سے اگر کسی نے تھوڑی سی غفلت کی، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکا، اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، تو محترم دوستو ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت صرف رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت صرف رمضان المبارک کے اندر اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت ہمہ وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو، قربان جائیں اللہ رب العزت کی ذات پر، وہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی اپنا بندہ کہہ کر پکار رہے ہیں کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کی۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت کتنی اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات مختلف قسم کے بہانے تلاش کر کے، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے، کبھی عرفہ کا دن عطا کر کے، کبھی لیلۃ القدر عطا کر کے، کبھی کوئی اور برکت والا مہینہ یا دن عطا کر کے، کبھی جمعہ کا دن عطا کر کے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں، یہ انسان ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات وہ پورا سال 12 مہینے 365 دن
ہر گھڑی کے اندر اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے شیطان ملعون کو زمین پر اتارا تو اس شیطان نے کہا کہ آپ کی عزت کی قسم میں ابن آدم کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی جب تک وہ مر نہیں جاتا، اس کی روح پرواز نہیں ہو جاتی، میں ہمیشہ اس کو ورغلاتا رہوں گا، اس کو سیدھے راستے سے ہٹا کر گناہوں کے راستے پر اس کو لگاتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میری بھی عزت اور میری عظمت کی قسم، میں بھی اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہوں گا، اس کی توبہ کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ اس کی سانس اکھڑنے لگے، یعنی اس کی روح قبض ہونے لگے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات انسان کی روح پرواز ہونے تک اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب میرا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف لوٹ کر آتا ہے۔ محترم بھائیوں، گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم انسان ہیں، انسان کا تو معنی ہی غلطی ہے، نسیان سے ہے انسان سے خطا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے، اپنے گناہ پر اس گناہ پر استہزاء کیا جائے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے جب بھی انسان سے کبھی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، انسان ہے، فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات نہ صرف اس کے گناہ معاف کریں گے بلکہ اس گناہ پر اسے نیکیاں بھی عطا کریں گے۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک دفعہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی کافی عرصے سے، انسان اور جانور بھوکے پیاسے مر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چٹیل میدان کے اندر اکٹھا کیا کہ اللہ رب العزت سے بارش کی دعا مانگی جائے تاکہ اللہ رب العزت ابر رحمت برسائیں، انسان اور جانور جو پیاسے مر رہے ہیں وہ بچ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی اس قوم کے اندر یہ ہمارے سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ تو اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی اس قوم کے اندر ایک گناہگار ہے، میرا نافرمان ہے، جو مجھ سے روٹھا ہوا ہے، مجھ سے صلح نہیں کر رہا، اس کو اس مجمع سے نکالو تو میں بارش برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ گناہگار، وہ نافرمان کون ہے، اب وہ جو بھی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، ایک بندے کی وجہ سے سارے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، وہ نافرمان جو بھی ہے وہ اس مجمع سے چلا جائے۔ اب سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ کون ہوگا وہ بدبخت جس بندے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بارش کو روکا ہوا ہے۔ اب جو نافرمان تھا، گناہگار تھا، وہ دل ہی دل کے اندر سوچتا ہے کہ آج تو میں مارا گیا، اگر میں اس مجمع سے نکل کر جاتا ہوں تو سارے کہیں گے کہ تو ہی ایسا بدبخت تھا، نافرمان تھا، کہ تیری وجہ سے اللہ رب العزت نے سارے لوگوں سے بارش کو روکا ہوا تھا، اور اگر میں یہاں سے نکل کر نہیں جاتا تو بھی سارے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، میری وجہ سے سارے مریں گے، میں بھی مروں گا۔ تو وہ دل ہی دل کے اندر کہتا ہے کہ یا اللہ، نہ اس نے ہاتھ اٹھائے، نہ اس نے زبان ہلائی، کہ زبان ہلائی تو ساتھ والے کو پتہ چل جائے گا، ہاتھ اٹھایا تو ساتھ والے کو پتہ چل جائے گا، وہ تو مجھے دھکے دے کے یہاں سے نکال لیں گے۔
اس نے دل ہی دل کے اندر کہا، اس نے کہا یا اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے، آج تک میں غفلت میں پڑا رہا، میں نے آپ سے صلح نہ کی، آج میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کی ایسی سچی پکی توبہ تھی، اس نے دل سے یہ توبہ کی تھی، اس کی توبہ قبول کی اور فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ عرض کیا باری تعالیٰ تیری قدرت پر قربان جائیں، ابھی تو آپ نے اعلان کیا کہ اس نافرمان کو نکالو، ابھی وہ نافرمان یہاں سے نکلا ہی نہیں اور آپ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ میرا بندہ مجھ سے روٹھا ہوا تھا، نافرمان تھا، بھولا ہوا تھا، بھٹکا ہوا تھا، اس نے مجھ سے صلح کر لی، وہ میری طرف لوٹ کر آ گیا، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی، میں نے اس لیے اب اس کی وجہ سے بارش برسانا شروع کی۔ یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے جس بندے کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا، اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے، آپ کی وجہ سے نہیں بارش برسائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ دکھا تو صحیح وہ بندہ کون ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا 40 سال اس نے میری نافرمانی کی، مجھ سے روٹھا رہا، میں نے آپ کو نہیں بتایا، میں نے آپ کو شکایت نہیں لگائی، آج اگر میرے بندے نے مجھ سے صلح کی ہے تو میں اس کا نام آپ کو بتا دوں، یہ تو میرے اور میرے بندے کا معاملہ تھا، وہ بھٹکا ہوا تھا راستے سے، وہ میری طرف لوٹ کر آ گیا، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس لیے محترم دوستو گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہم لوگوں سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، یہ بھی نہیں کہ معافی کی امید پر گناہ کیے جائیں، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کی چند شرائط ہیں کہ جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے اور پھر آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور دل کے اندر ندامت ہو کہ میں کیا کر بیٹھا، میں اپنے محسن رب کو ناراض کر بیٹھا، اپنے رب کو میں ناراض کر بیٹھا، میں اس کی نافرمانی کر بیٹھا، دل کے اندر ندامت ہو، غم ہو، پریشان ہو کہ میں نے یہ غلط کیا، اور پھر جو اس سے فرائض چھوٹے ہیں، جو حقوق چھوٹے ہیں، حقوق العباد، ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرے اور فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرے، ایسا ایسا فرائض بھی ادا کرتا رہے اور جو بندوں کے اس کے اوپر حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے اندر برکت بھی ڈالیں گے اور مرتے دم تک انشاءاللہ موت سے پہلے اس کے حقوق العباد بھی اور اس کے حقوق اللہ بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت پورے کروا دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔